بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ اخلاص کو تجوید اور قواعد اور مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سورۃ اخلاص ہم کے ہر نماز میں اسے اکثر پڑھتے ہیں کہ اس کو تجوید کے ساتھ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ چلے آئیں ہم سورۃ اخلاص پڑھنا سیکھتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، یہاں پر کاف موٹا پڑھا جائے گا، باریک بالکل بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ کاف اگر موٹا ہے تو اسے وہاں پر خوب کاف اور موٹا کاف پڑھیں گے، یا پھر اگر باریک کاف پڑھیں گے تو بہت بڑی غلطی ہے۔ یہاں پر کیا ہے، اگر باریک کاف، اس کاف کا مطلب ہے قل کا مطلب ہے کہہ دو اللہ ایک ہے، تو اگر ہم یہاں پر باریک کاف پڑھیں گے تو ہم قل اللہ ایک ہے، اس کی بجائے کھا لو اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر کل کاف پور اور موٹا پڑھا جائے گا۔ کاف پیش لام کل کا لام ساکن ہے، اس کو کاف کے لام کے ساتھ ملنا ہے۔ ہا جو سینے سے ادا ہونے والا ہا ہے، جو گلے کا حصہ سینے کے ساتھ ملا ہوتا ہے وہاں سے ہا ادا ہوتا ہے، وہی سے ہا ادا کرنا ہے۔ واو نے لام کے ساتھ ملنا ہے اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر ہے۔ واو اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اللہ کا لام پور اور موٹا پڑھا جاتا ہے، تو اسے اللہ کے لام کو پور اور موٹا پڑھیں گے۔ قل هو اللہ، ٹھیک ہے۔ ہا کے اوپر پیش ہے، ٹھیک۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر بھی زبر ہے۔ اس ہا اور اس ہا میں، دونوں ہاؤں میں ہم نے فرق کر کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہا وسطے حلق سے ادا ہوتا ہے، یہ درمیانی حلق سے مطلب ادا ہوتا ہے، تو یہ والا ہا وہ وہاں گلے کے اس حصے سے جاتا ہے جو سینے کے ساتھ ملا ہو، ٹھیک ہے۔ ان دونوں ہا میں فرق کرنا ہے۔ دال کو ہم ساکن پڑھیں گے، کیونکہ دال اگر ہم ساکن کریں گے تو یہ آیت ختم ہو رہی ہے، دال کو ساکن کریں گے تو یہاں پر کلکلا کریں گے، ٹھیک۔ کلکلا احد، احد، ٹھیک ہے۔ دال کو ہلا کر پڑھیں گے۔ چلیں پڑھنا سیکھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، ہا اور اس ہا میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قل هو اللہ احد، اگر الف پر زبر ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو اسے اللہ کے لام کے ساتھ ملنا ہے۔ اللہ کے لام کے اوپر شاد ہے اور کھڑی زبر ہے۔ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اللہ کا لام پور اور موٹا پڑا جاتا ہے، ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے۔ ہا کے اوپر پیش ہے، اس میں سواد کے ساتھ ملا ہے، سواد موٹا اور پور پڑا جائے گا۔ اس کے اوپر زبر ہے، اسے زبر کو لمبا نہیں کرنا، حرکات کو لمبا نہیں کرتے، زبر زیر اور پیش کو نارمل پڑھتے ہیں۔ میم کے اوپر زبر ہے، اس میم کے اوپر زبر بھی، اس کو بھی لمبا نہیں کرنا، نارمل پڑھنا ہے۔ دال کے اوپر پیش ہے، لیکن ہم دال کے اوپر پیش نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ہم ساکن کریں گے۔ ساکن کی صورت میں دال کے اوپر کلکلا ہوگا، کاف تا با جیم دال۔ جب قرآن میں کہیں بھی ساکن حالت میں آ جائیں تو وہاں پر ان کو ہلا کر پڑھتے ہیں، وہاں پر کلکلا کرتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ دال کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ لام کے اوپر زبر ہے، اس میم کے ساتھ ملا ہے، میم کے اوپر جزم ہے، میم ساکن ہے۔ یا کے اوپر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے اور دال کے اوپر بھی کلکلا ہو رہا ہے، یہاں پر دال کو ہلا کر پڑھیں گے۔ لم یلد، لم یلد، ٹھیک ہے۔ آگے واو کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر بھی زبر ہے اور میم کے ساتھ اس نے ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ ولم، یا کے اوپر زبر پیش ہے اور واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو وہاں پر واو مدہ ہوتی ہے، ایسے ایک علی جتنا لمبا کر کر پڑھتے ہیں، واو مدہ ہوتی ہے، یہاں پر اسے لمبا کریں گے۔ ولم یول، ٹھیک ہے۔ ولم یو، لام کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر بھی کلکلا ہو رہا ہے، یہاں پر دال ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ ولم یولد، ٹھیک۔ اب ہم پوری آیت پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اکثر لوگ یولد کو لمبا نہیں کرتے، ویسے ہی جلدی سے پڑھ جاتے ہیں، یہاں پر مدہ نہیں کرتے۔ ہم نے اس بات کو غور کرنا ہے، یہاں پر مدہ کر کر ہی پڑھنا ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔
واو کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر زبر ہے اور میم کے ساتھ اس نے ملنا ہے، ٹھیک ہے. واو نارمل پڑھا جائے گا، لم بھی نارمل ہی پڑھا جائے گا، لمبا نہیں ہوگا. یا کے اوپر زبر ہے، کاف کے اوپر پیش ہے اور نون ساکن ہے، نون ساکن یہاں پر نہیں پڑھا جائے گا. اس کے بعد لام ہے، لام کے اوپر شاد آ گئی، شاد والا لفظ اگر نون ساکن کے بعد اگر کوئی شاد والا لفظ آ جائے تو وہ ساکن لفظ سائلنٹ ہو جاتا ہے، وہ نہیں پڑھا جاتا، تو اس کے لام پڑھا جائے گا. یہ کاف نے لام کے ساتھ ملنا ہے. اکثر لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ نون پڑھے کہ لام پڑھیں، وہ غلط پڑھ جاتے ہیں. یہاں پر ہم نے نون نہیں پڑھنا، لام ہی پڑھیں گے. کاف نے لام کے ساتھ ملنا ہے، کل لا، ٹھیک ہے. ہا کے اوپر الٹی پیش ہے، الٹی پیش کو ایک الف جتنا لمبا کرتے ہیں. کاف کے اوپر بھی پیش ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، ٹھیک ہے. اب نون نہیں پڑھا گیا، ٹھیک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، کاف کے اوپر پیش ہے، واو کے اوپر بھی فا کے اوپر بھی پیش ہے. واو کے اوپر دو زبریں ہیں، زبرے کے بعد حمزہ آگی ہے، حمزہ، تو حمزہ کے اوپر کیا ہے، زبر ہے. تو یہاں پر کیا کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے. واو کو ہم واضح کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد دو زبر، دو زیر اور دو پیش اور نون ساکن کے بعد اگر حروف اظہار میں سے کوئی لفظ آ جائے، مطلب حروف حلقی میں سے کوئی لفظ آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، اسے واضح کر پڑھتے ہیں. یہاں پہ حروف حلقی میں سے حمزہ آ گئی ہے تو اسے ہم واو کو واضح کر پڑھیں گے. ہا کے اوپر زبر ہے، کیسے پڑھیں گے، کفوًا. اب ون باز کو چھپائیں گے نہیں، واضح کریں گے. ون احد، دال کیا ہے، ساکن ہے، یہاں پر کلکلا کریں گے. چلے آئے ہم سیکھ لیتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ٹھیک ہے. ہا اور اس ہا میں فرق کرنا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. پوری صورت پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اکثر لوگ یہاں پر لام کو لمبا کرتے ہیں، کُلّہُ، کُلّہُ نہیں کرنا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. کُفُوًا أَحَدٌ. آج ہم نے سورت اخلاص سیکھی. صبح ہم سورت انشاءاللہ اگر دہب سیکھیں گے. آپ لوگوں کو ویڈیو پسند ہے اسے لائک کریں اور شیئر کریں. قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں.